بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع سخن لے کر بیٹھا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور بے پناہ رحمتوں کا ایک انمول نمونہ ہے۔ آج جو ہم نے اللہ کی احکام کی نافرمانی کر کے اور رسول کے طریقے سے منہ موڑ کر اپنے جانوں پر جو ہم نے ظلم کیا اور گناہوں کا بوجھ لادا اور ساری زندگی معصیتوں میں گزار دی، تو ان گناہوں سے نجات کا واحد علاج توبہ ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور ذات انسانیت پر وہ عظیم احسان ہے کہ جس کا بیان زبان اور قلم کے حدود سے بالا تر ہے، کیونکہ توبہ ہی سے انسان ولایت کے مقام و مرتبہ کو حاصل کر لیا کرتا ہے، معبود حقیقی کا محبوب اور برگزیدہ بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین نسخہ توبہ ہے۔ اور لوگوں، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل بھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بیش قیمتی نعمت ہمارے گرد و پیش مٹلا رہی ہے اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، ہر وقت اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کی معافی کا ذریعہ توبہ میں رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو سب مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ جو شخص بھی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچی معافی طلب کرے تو وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ ایک جگہ تو بالکل ہمارے حال کے عین مطابق ترجمانی فرما کر اور زیادہ وضاحت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر گناہوں کا بوجھ لاد کر اے نبی تیرے پاس آئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے سچی معافی طلب کرے اور رسول بھی اس کی تائید کر دے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ یہ آیات اور ان جیسی بے شمار آیات ایسے مضامین سے بھرے پڑے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے گنہگار بندو، اگر تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تم اس کو معاف کرنے والا ہی پاؤ گے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسر قرآن نے فرمایا کہ توبہ 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اول، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پہ نادم اور شرمندہ ہونا۔ دوسرا، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ تیسرا، آئندہ کے لیے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہو گئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ تو اس حقیقت سے معلوم ہو گیا
کہ محض زبان سے اللہ میری توبہ کا بول دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ یہ تین چیزیں جمع نہ ہو جائے کہ گزشتہ پر ندامت ہو اور حال میں اس کا ترک ہو اور آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ ہو۔ جب انسان حالت ندامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنکھوں سے گرم آنسو گرائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیوں اس پر پیار نہیں آئے گا؟ آنسوؤں کی قیمت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، اور مجرم کی سزا قید با مشقت ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قید خانہ دوزخ ہے، اور ہم وہاں کے مشقت کے متحمل نہیں ہیں، وہاں کے مشقت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ او لوگو، تمہیں خیال نہیں آتا، تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی، تم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ آج ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو فتح پشت ڈال کر جو ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم رحمت خداوندی سے دور ہو گئے۔ اب ہماری اس عاصیانہ زندگی کا کیا ہوگا؟ اس گنہگار زندگی کا کیا ہوگا؟ او لوگو، تم نے کبھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا؟ آخرت کی ذلت و رسوائی اور دوزخ کے احوال جان کر اے لوگو، تمہارا دل نہیں کانپتا؟ تمہارا بدن کیوں نہیں لرزتا کہ اب آخر ان گناہوں کی تدارک کی صورت کیا ہو، کس طرح سرخروئی حاصل کی جائے؟ اے لوگو، تم نے اس گناہوں کی تدارک کی صورت کے بارے میں نہیں سوچا، مگر میرے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا اور ایک ہی جملے میں اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیا کہ اے میری امت، پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا، اس حال میں کہ گزشتہ پہ ندامت ہو اور حال میں گناہوں کا ترک ہو اور آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر، ابھی اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ التوبۃ ہی الندامہ، توبہ نام یہ ندامت اور شرمندگی کا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور اگر وہ غسل کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ پاؤں گرد آلود ہو جائے، اس پہ میل کچیل جم جائے تو پانی سے دھونے سے رگڑنے سے میل کچیل صاف ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والا ہے، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو گناہوں کا میل کچیل توبہ کے پانی سے دھل جایا کرتا ہے۔ کیوں لوگو، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں، برکت انعام انسان کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے کہ کب یہ نادم ہو، کب میں اس پہ نچھاور ہو جاؤں، کب یہ ہاتھ اٹھائے، کب میں اس کے جھولی کو بھر دوں، کب یہ لب کھولے، کب میں اس کی ستاری کر لوں، کب اس کے آنکھوں سے موتیوں کے لڑی بھر سے لڑی نکلے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لے،
اور اسی طرح دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے گناہ کرنے والوں کو توبہ قبول کر لے. اور یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مغرب سے سورج نہ نکل جائے، قیامت نہ قائم ہو جائے. مسلم شریف کے ایک روایت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور توبہ نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور معافی بھی مانگے گی. اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے سے چلے جا رہے ہیں اور ایک آدمی شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے سامنے سے آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صورت دیکھی، ان پہ نظر پڑی، فوراً بوتل اٹھا کے بغل میں دبا لیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر عمر کو پتہ چلا تو آج تو میری جان ہی جائے گی، جان سے ہی مار ڈالیں گے اگر عمر کو پتہ چل گیا. اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. مارے گھبراہٹ میں وہ دل ہی دل میں بارگاہ عزتی میں آہوزاری شروع کر دیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، اگر آج تو نے ستاری کر لی تو میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. کہ اللہ، اگر آج تو نے میری جان کی امان دے دی تو میں کبھی بھی تیرے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا. ابھی یہ دعا کر ہی رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب آ گئے اور کہنے لگے کتنے سخت دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو اور بغل میں کیا دبا رکھا ہے؟ تو کہنے لگا امیر المؤمنین یہ دودھ ہے، گرم تھا اس لیے بغل میں دبا لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھلا کوئی گرم دودھ بھی بغل میں دبایا کرتا ہے؟ چل دکھا کیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا. ڈرتے کانپتے بغل سے وہ بوتل نکالا. اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور وہ شراب کی بوتل حقیقت میں دودھ بن گیا. امیر المؤمنین کو جو کہا تھا کہ یہ بغل میں کچھ بھی نہیں ہے، امیر المؤمنین یہ تو دودھ ہے، گرم تھا اس وجہ بغل میں چھپا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حقیقت میں دودھ بنا دیا. سچ ہے جس نے اس سے مانگا اس کی مدد کی گئی، جس نے اس سے فریاد کی اس کی فریاد سنی گئی. بار بار گناہ کیے، بار بار انہیں معاف کر دیا گیا. فرمایا کہ او لوگو، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے، اگر تم گناہوں سے زمین آسمان کو بھر دو، پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ندامت کی ایک آنسو بہاؤ، ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے ندامت کی ایک آنسو کافی ہے. وہ عرش عظیم کا مالک انسان کے دل کی حالت سے بخوبی واقف ہوتا ہے. زبان ہلانے اور ہاتھ اٹھانے کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ کیفیت قلب پہ ہی فیصلہ فرما دیا کرتے ہیں. جب کوئی آدمی سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اب میں آئندہ کے لیے کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو بڑے بڑے عاصیوں اور گنہگاروں کو بھی ولایت کے مقام سے سرفراز کر دیا کرتے ہیں.
آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد شہر کے ایک درویش کے خواب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں حکم دیا کہ بشر نامی آدمی سے جا کے کہہ دو کہ اللہ نے تمہارا نام اللہ والوں کے فہرست میں لکھ دیا ہے۔ جب صبح کو آنکھ کھلی تو وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ بشر تو نہ صرف وہ شراب پیتا ہے بلکہ وہ تو شراب کھانے کا مالک بھی ہے۔ اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے جا کے یہ خوشخبری سنا دو کہ اس کا نام اللہ والوں کے فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ اسی سوچ فکر میں سارا دن گزار دیا۔ دوسری رات میں خواب میں پھر حکم ملا کہ بشر کے پاس جاؤ اور اسے خوشخبری سنا دو کہ تمہارا نام اللہ والوں کے فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگلے دن صبح کو جب پھر آنکھ کھلی تو پھر اسی کشمکش میں سارا دن گزار دیا کہ میں ایک شرابی کے گھر پہ کیسے جاؤں، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اسی کشمکش میں سارا دن پھر گزار دیا۔ تیسری رات کو پھر یہی حکم ملا اور یہ کہ اگر اب آپ نے بشر کو یہ خوشخبری نہیں سنائی کہ اللہ نے تمہارا نام اللہ والوں کے فہرست میں لکھ دیا ہے تو تمہارا نام اللہ والوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ تو اب مجبوراً وہ درویش بشر حافی کے شراب خانے پر پہنچے اور اپنی آمد کی اطلاع دی۔ اس وقت بھی بشر حافی شراب کے نشے میں دھت ہے، لیکن جب بشر حافی نے اتنے بڑے مشہور درویش کی آمد کا سنا تو دیوانہ بال ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے پر آ گئے اور درویش سے پوچھا کیا کوئی آفت آ پہنچی ہے جو آپ خود یہاں چلے آئے ہیں؟ درویش نے کہا نہیں۔ اسے خوشخبری سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کے فہرست میں لکھ دیا ہے۔ تو خوشخبری سننے کے بعد بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے شراب سے توبہ کی، نہ صرف شراب سے توبہ کیا بلکہ تمام شراب گرا دیا اور پھر ساری زندگی انہوں نے کبھی پاؤں میں چپل نہیں پہنا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ولایت کی اطلاع ملی تو میں اس وقت ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تمام زمین پر ہے اور بادشاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا ادب کے خلاف ہے، اسی وجہ سے اس کو حافی کہا جاتا ہے، ننگے پاؤں والے اللہ کے ولی۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ بغداد کے کسی گلی میں کوئی جانور نجاست نہیں کرتا تھا کہ نہ جانے کس جگہ پر بشر حافی کا پاؤں پڑ جائے۔ پھر ایک دن جب کسی گلی میں کسی جانور نے نجاست کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، توبہ بڑے بڑے عاصیوں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو ولایت کا مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سیاہ کاروں کو بھی، گنہگاروں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔